الرحمن الرحیم انفو لیب میں خوش آمدید۔ آج کا پہلا مسئلہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں حائضہ عورتوں کے کھانے پینے کا کیا حکم ہے، یعنی انہوں نے روزہ تو رکھنا نہیں ہے تو کیا اس دوران وہ کچھ کھا پی سکتی ہیں یا نہیں۔ تو اگر تو حیض کی وجہ سے بالکل ہی روزہ نہیں رکھا تو ان کے لیے کھانا پینا جائز ہے، اور اگر روزے کے دوران اس کو حیض آ گیا ہے تو پھر اس کا روزہ تو ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، البتہ افطار تک اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ کھانے پینے سے احتراز کرے۔ اور اگر حیض شروع دن سے ہی ہے، یعنی اس نے روزہ بالکل رکھا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے کھانا پینا جائز تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ کسی الگ جگہ پہ کھائے، سب کے سامنے نہ کھائے۔ اور روزہ داروں کے ساتھ اگر بیٹھی ہوئی ہے تو پھر اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ وہ ان کے سامنے کھائے، بلکہ الگ طور پر کھا سکتی ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ حیض کی اکثر مدت گزر گئی اور عورت کو ذرا زرد مٹی والا پانی دکھائی دے رہا ہے، یعنی زرد بھی ہے اور مٹی کے رنگ والا بھی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ 10 دن کے بعد بھی اگر حیض کا خون جاری رہتا ہے تو وہ کوئی حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہوگا۔ تو کسی بھی قسم کا خون دکھائی دے وہ حیض نہیں ہوگا بلکہ وہ استحاضہ ہوگا، نماز روزہ اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اگلا مسئلہ ہے کہ 10 دن کے بعد بھی خون جاری رہتا ہے تو کیا مباشرت حلال ہے؟ جواب یہ ہے کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ 10 دن کے بعد بھی اگر خون جاری رہتا ہے تو عورت غسل کرے اور نماز روزہ پڑھے، اور شرعی طور پر شوہر کا اس کے قریب آنا بھی جائز ہے، مباشرت جائز ہے۔ لیکن یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ طبی طور پر اور میڈیکل کے لحاظ سے خون کے دوران مباشرت کرنا ذرا نقصان دہ ہوتا ہے، تو شوہر کو بہرحال اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ سفر کے دوران نماز عورت کیسے ادا کرے؟ مثلاً ٹرین ہے، اس میں اگر قیام کرتی ہے تو ذرا جسم کی ہیئت کا ظاہر ہونے کا اندیشہ ہے، لوگوں کے سامنے وہ نماز کیسے پڑھے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر قیام رکوع سجدے پر وہ قادر ہے، ذرا پردہ کر کے پوری طرح سے نماز ادا کرے۔ اگر قیام پر قادر نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز ادا کرے، اور اگر بیٹھ کر بھی نماز ادا کرنا اس کے لیے مشکل ہے تو پھر اشارے کے ساتھ نماز ادا کرے۔ لیکن یہ قیام پر قادر نہ ہونا، رکوع سجدے پر قادر نہ ہونا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو آفت سماوی کے بغیر لاحق ہوئی ہیں، یعنی کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ہے کہ سفر ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے لیے مشکل ہو گیا قیام، رکوع اور سجدہ۔ تو اس دوران جس طرح سے بھی نماز پڑھ سکتی ہے پڑھ لے، اور بعد میں اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس نماز کو دہرا لے۔